السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ویڈیو میں ایک صاحب کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ بہت جلد کمانڈر اینڈ چیف آف آرمڈ فورسز آف پاکستان ہوں گے۔ یہ مسٹر 10% آصف علی زرداری ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا فٹنگ چیز ہے اور کیا زبردست چیز ہے، یعنی اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے اوپر ظلم، جبر، پھر اس کے بعد غداری کے تمغے، لیکن مسٹر 10% اپنا کمانڈر اینڈ چیف بنانے کا خود ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ اوپر سے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے عمران خان کو انڈائریکٹلی پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ ہم پہ الزام مت لگاؤ کہ مریم یا زرداری کی وفاق اور صوبوں میں حکومتیں بن رہی ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اگر ہمارے اچھے بچے بن جاتے، اگر پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتے، اگر ہماری ساری ڈیمانڈز مان جاتے، تو آج ان کی حکومت نہ بن رہی ہوتی، بلکہ تمہارے نامزد کردہ کسی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی حکومتیں بن رہی ہوتی۔ یہ ہے ہمارے فیصلہ سازوں کی سوچ کا لیول۔ دوسری طرف قاضی صاحب کی حالت دیکھیں، اس شخص کو گرفتار کروا لیا ہے جو 2 سے 3 سال اس شخص کا ایسے دفاع کرتا رہا جیسے اپنے والد کا بھی نہ کیا ہو۔ لٹرلی میں نے اسد تور کے اپنے منہ سے سنا ہے، اس کی ٹویٹس پڑھی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے قاضی کو بچانا ہے اور چیف جسٹس بنوانا ہے، کیونکہ قاضی صاحب ملک میں کوئی سویلین بالادستی قائم کر دیں گے، کوئی رول آف لا قائم کر دیں گے، کوئی آئین کی بالادستی قائم کریں گے، پارلیمنٹ سپریم ہو جائے گی۔ یہ خواب تھے کچھ لوگوں کے، مس گائیڈڈ لوگوں کے، برین واشڈ لوگوں کے خواب تھے جو ان کو بیچے گئے تھے۔ لیکن قاضی صاحب کی توہین کرنے پر اپنے ہی اس لاڈلے کو اٹھوا لیا گیا ہے FIA کے ذریعے۔ لیکن یہاں میں آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں، ناظرین اکرام، نام قاضی صاحب کا استعمال ہوگا لیکن اٹھانے والے کوئی اور ہیں۔ قاضی صاحب کی اتنی جرت نہیں ہے، وہ خود کسی کے غلام ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی بریگیڈیئر جنرل بھی نہیں رکھے ہوئے، نارمل کرنل، لیفٹیننٹ کرنل لیول کے جو لوگ ہیں وہ انہیں ڈیل کر رہے ہیں۔ عمر عطا بندیال نے کم از کم اتنا مقام اپنا بنا لیا تھا کہ جب الیکشن کیس کا فیصلہ دینے کی نوبت آئی تو DG ISI بذات خود چل کے چیمبر میں جا کے انہوں نے ملاقات کی تھی، جو بھی ہوا لیکن خود جا کے کرنا پڑا۔ تو قاضی صاحب کو ہینڈل کرنے کے لیے مبینہ طور پر کرنل لیول کے لوگ ہیں، تو قاضی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کو اریسٹ کروانے کی، گرفتار کروانے کی، کسی سے بدلہ لینے کی۔ یہ اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ اسد تور قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں اور اداروں کا نام لے کر تنقید کر رہے تھے۔ یہ ہے اصل کہانی، اس کو یوں سمجھیے، پاکستان میں سوائے ایک کے باقی سب مظلوم ہیں۔ اب نام استعمال کیا جائے گا کلیجہ چبانے والی خاتون کا کہ پنجاب میں اس کی حکمرانی ہے، اس لیے ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، عورتوں پر بھی اگر ظلم ہوگا تو ہمیں نہ کچھ کہیں۔ مریم خود عورت ہے، اس سے پوچھیں کہ وہ کیوں یہ کروا رہی ہے، جبکہ مریم کی حیثیت تو قاضی سے بھی نیچے ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی حیثیت قاضی صاحب سے بھی اس نظام میں نیچے ہے۔ ان سے کون پوچھتا ہے؟ ان کی ضرورت پڑی ہے منصوبہ سازوں کو۔ منصوبہ سازوں کے لیے عمران خان سب سے بڑا خطرہ ہے۔ منصوبہ سازوں کو یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہم نے تھوڑا سا بھی وے بیک دے دیا تو عمران خان ہمیں ٹانگ دے گا، جس وجہ سے منصوبہ ساز عمران خان کو کوئی وے بیک دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ وہ جو کچھ کرنا پڑے گا اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے مریم نواز کی منصوبہ سازوں کو ضرورت ہے۔ یہ ذرا سمجھنا ہے آپ نے، یہ جو جب یہ ظلم کریں گے، جب یہ پنجاب میں خاص طور پر ظلم کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، گھر توڑیں گے، یہ بھی مزید ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت دفاعی پوزیشن پہ جانے کا مطلب ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں چنگیزیت اترے اور سب کچھ برباد کر کے چلی جائے۔ یہ موقع آپ نہیں دے سکتے۔ اس ٹائم آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ جد و جہد جاری رکھیں، اس کے اگینسٹ پش بیک کرنا ہے۔ ابھی پورا نظام مریم نواز کی بیک پہ کھڑا ہوگا، نام مریم نواز کا استعمال ہوگا اور ظلم و جبر کی نئی داستانیں رقم کی جائیں گی۔ 90% میڈیا، یوٹیوبرز، ویلاگرز سب کنٹرول میں ہیں۔ چند سر پھرے رہ گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہیں مار دیا گیا، چپ کروا دیا گیا، کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کروا لیا گیا تو یہ نظام، یہ ماشاء اللہ لامتناہی چلتا جائے گا۔ مریم بلاول کی باریاں لگی رہیں گی، پیچھے سے ماشاء اللہ لگا رہے گا اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا ہمارا ملک۔
کبھی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا اور کبھی آپ کی زندگیوں میں خوشحالی نہیں آئے گی. ان کے منصوبے بہت لمبے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں, پرویز مشرف کا آخری مارشل لا تھا جو آفیشیل مارشل لا لگا تھا, اس کے بعد تو جنرل باجوہ نے سویلین مارشل لا لگایا 2022 میں, اور تب سے اب تک مسلسل چل رہا ہے. صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر چینج ہو رہے ہیں, لیکن مشرف کو ایک پی سی او جاری کرنا پڑا, اس کے تحت ججز نے حلف اٹھایا. مشرف کو ایک بار پھر 2007 میں ایمرجنسی لگانی پڑی. اس کا مطلب ہے کہ تب کے ججز میں کچھ غیرت تھی, اس لیے مشرف کو پی سی او اسپیشل جاری کرنا پڑا ججز کے لیے. یعنی پچھلے ججوں نے مشرف کی باتیں ماننے سے انکار کیا, کچھ ریزسٹنس دکھائی تھی. ناظرین کرام, یہ پہلی بار مارشل لا لگا ہے کہ کسی جج کو کچھ کہنا نہیں پڑا, کوئی پی سی او جاری نہیں ہوا, مگر سب لیٹے ہیں, سب کمپرومائزڈ ہیں. یہ سب سے خطرناک مارشل لا ہے. اگر آپ کو کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے تو وہ آپ کو جھوٹ بتا کے گھمانے کی کوشش کرتا ہے. اس ٹائم پاکستان میں ایک نیکڈ بلیٹنٹ مارشل لا لگا ہوا ہے جس کو امریکہ اور یورپ کی پوری سپورٹ حاصل ہے, جس میں شاید عرب ممالک کا بھی بڑا حصہ ہے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوک پرسن بیلاروس کے انتخابات کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور انہیں برے نظر آتے ہیں, لیکن پاکستان میں ہونے والے انتخابات پر وہ ایک جملہ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کی پوری بیکنگ کے ساتھ یہ مارشل لا لگا ہوا ہے جس کو جمہوریت کا لبادہ پہنایا گیا ہے. آفیشیلی ٹائم نے جو ان کا انٹیلیجنس یونٹ ہے یا اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ ہے, انہوں نے آفیشیلی پاکستان کو ہائیبرڈ رجیم سے اتھارٹیرین رجیم میں ٹرانسفر کر دیا ہے. یعنی ہماری ریٹنگ ہائیبرڈ رجیم سے ہٹ کے اب اتھارٹیرین رجیم میں چلی گئی ہے. یعنی مارشل لا ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے عالمی اداروں کی طرف سے. امریکہ میں حکومت تبدیل ہونے کی دیر ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی سی پالیسی تبدیل ہونے کی دیر ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے لنگوٹ چھوڑ کے بھاگیں گے. امریکہ کی پالیسیز ایسے چینج ہوتی ہیں کہ رات کو اور دن کو اور. صرف ایک پالیسی ان کی چینج نہیں ہوتی اور وہ اسرائیل کے حوالے سے. باقی امریکہ کی یو ٹرن سے ہسٹری بھری پڑی ہے. افغانستان میں وہ کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک نعرہ تھا جارج ڈبلیو بش جونیئر کا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. بعد میں انہی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنی پتلونیں چھوڑ کے وہ افغانستان سے بھاگ گئے تھے. تو امریکہ کی تاریخ بھری پڑی ہے یو ٹرن لینے سے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے پاس ایسے کون سے خزانے ہیں کہ ہمیں یقین ہے امریکہ نے جو ہمیں گارنٹیاں دی ہوئی ہیں وہ پوری کرے گا اور اس بار یو ٹرن نہیں لے گا جو اس نے ہر بار لیا ہے. ہر بار امریکہ نے یو ٹرن لیا ہے, ہر بار تکلیف دی ہے, ہر بار ہمارا نیا ملٹری ڈکٹیٹر سمجھتا ہے آ کے کہ اس بار میں نے امریکہ کو سہانے خواب دکھا دیے ہیں, اس بار امریکہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا. لیکن امریکہ ہر بار دھوکہ دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ساری پکچر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس کو جو بلایا جانا ہوتا ہے وہ صدر بلاتا ہے. صدر نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ سپیکر بلا لے گا, اور اجلاس 29 فروری کو رکھ لیا ہے. اس اجلاس سے پہلے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. یہ اجلاس ہوگا, سپیکر منتخب ہو جائے گا, سپیکر ڈپٹی سپیکر ہو جائے گا, وزارت عظمیٰ کا انتخاب ہوگا, پھر یہ کریں گے صدر کا انتخاب 8 یا 9 مارچ کو. اس کے بعد سینٹ کے انتخابات میں 19 یا 20 مارچ کو ہونے ہیں. اب ان سارے انتخابات میں یہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینا چاہتے تاکہ تحریک انصاف کوئی امپیکٹ نہ ڈال سکے اور اس کا اور کہیں بھی امپیکٹ نہ آئے. صدر اور سینٹ کے انتخابات میں ضرور امپیکٹ آئے گا جو مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی. تحریک انصاف کو بڑا ہیوج نمبر ملا ہوا ہے ابھی بھی دھاندلی کے باوجود. تو ابھی تک مینجمنٹ جاری ہے. تو اس ٹائم چودھری نظام الدین کے اندر ایک کیڑا ہے. وہ جانتا ہے کہ سینٹ میں تحریک انصاف کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اگر سینٹ میں اور لے گئے سیٹیں تو پھر ہمارے لیے سب کچھ مینج کرنا فیوچر میں مشکل ہو جائے گا. اس لیے وہ سینٹ میں بھی تحریک انصاف کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. ابھی سے خرید و فروخت, دھونس دھمکی, دھاندلی, اغوا یہ شروع ہو جائے گا تاکہ سینٹ میں بھی آزادی سے تحریک انصاف کے لوگ ووٹ نہ ڈال سکیں. مخصوص نشستیں بھی نہیں دے رہے جس سے کم از کم تحریک انصاف کو 3 سے 4 سینٹ کی اوور آل نشستوں میں فرق پڑ سکتا ہے. کے پی میں پڑ سکتا ہے, پنجاب میں پڑ سکتا ہے, وفاق میں بھی ایک سیٹ ہوگی اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ ان کا پلان ہے تحریک انصاف کو منیمائز رکھنا, کیونکہ تحریک انصاف ڈیل نہیں کر رہی اور بغیر ڈیل کے یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی پاکستان میں حکومت آ جائے یا کوئی بھی جو ہے وہ ایوان کے اندر اتنا تگڑا ہو جائے.
اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔